نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا عنوان قربانی کے فضائل اور قربانی کے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سے قربانی کے تعلق سے فضائل بھی بیان کیے جائیں گے اور مختصر سے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کا حکم دیتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری عبادت کے لیے یعنی اپنے رب کے لیے نمازیں قائم کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کریں۔ وَانْحَرْ کا مطلب ہوتا ہے قربانی پیش کرنا۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے طرف سے حکم ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح قربانی پیش کی اور کافروں کو کس طرح اس کا جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 میں سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میری نمازیں صرف اللہ کے لیے ہیں، میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہیں، میرا جینا صرف اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور میں قربانی بھی پیش کرتا ہوں۔ کس کے لیے کرتا ہوں؟ تو اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں اور میری قربانیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قربانی جو دیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، گوشت حاصل کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی بندہ گوشت کے لیے قربانی دیتا ہے، اگر کوئی بندہ صرف حصہ ملانے کے لیے قربانی دیتا ہے، اگر کوئی بندہ صرف دکھانے کے لیے قربانی دیتا ہے، اگر کوئی بندہ ہزاروں نہیں لاکھوں کا بکرا خریدتا ہے لیکن اس کی نیت اور اس کا ارادہ لوگوں کے سامنے بڑائی ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی تعریف کروانا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 17 میں سورہ حج میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جو تم قربانی پیش کر رہے ہو، جو تم قربانی دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو لحومها، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ان کا خون پہنچتا ہے۔ یعنی جو تم ذبح کر کے گوشت نکال رہے ہو، خون بہا رہے ہو، تو یہ خون بھی زمین میں مل جائے گا اور یہ گوشت تمہارے پیٹوں کے اندر چلے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تم نے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کیا، وہ ارادہ اللہ تک پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، تمہاری نیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی کا اہم مقصد نیت ہے۔ اہم مقصد کیا ہے؟ قربانی کا نیت ہے، اور نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ صرف گوشت لینے کے لیے یا صرف حصہ لینے کے لیے یا لوگوں سے تعریف حصول کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرماتا ہے یہ تمہارا گوشت ہو سکتا ہے، یہ تمہارا حصہ ہو سکتا ہے، تمہاری تعریفیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو نیت پہنچنا تھا وہ نیت نہیں پہنچی، اللہ کی بارگاہ میں جو تقوی پہنچنا تھا وہ تقوی نہیں پہنچا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اکثر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنی نیتوں کو دیکھتے ہیں، تو ہماری اپنی نیتوں سے بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہماری نیتوں تو گوشت حاصل کرنا ہو جاتا ہے۔ ہماری نیتیں، اگر کوئی آدمی ہزاروں کا بکرا خرید رہا ہے تو وہ اس نیت سے نہیں خرید رہا ہے کہ میں زیادہ پیسے دے رہا ہوں کہ رب کو زیادہ خوش کروں، نیت یہ نہیں ہے، بلکہ نیت اس ارادے کے ساتھ وہ لے رہا ہے کہ میں زیادہ پیسے دے رہا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے، میرا رشتہ دار، میرا دوست، میرا پڑوسی پوچھے کہ کتنے میں لیا، تو میں بتاؤں میں نے اتنا خرچ کیا ہے۔ یعنی لوگوں سے تعریف حصول کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم ہزاروں نہیں لاکھوں کا بکرا بھی خریدتے ہیں، لاکھوں کا جانور خرید کے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر کے قربانی کرتے ہیں، تو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ کون سی قربانی پہنچتی ہے؟ جس کے اندر خلوص ہوتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں نیت پہنچتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کیے ہوئے ارادہ پہنچتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بکرے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اونٹ کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ بیل کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یعنی جو قربانی کے جانور ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ چمڑا پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، کچھ نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں نیت پہنچتی ہے، تو اللہ نے پھر بکرے کو قربانی کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ان جانوروں کو قربانی کرنے کا کیوں حکم دیا؟ تو مفسرین، شارحین کہتے ہیں کہ اصل تو نیت پہنچتی ہے، لیکن یہ جانور کی قربانی اپنے محبوب نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ یہی وہ دو ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج نہیں بلکہ قیامت تک امت محمدیہ اور امت مسلمہ پر قربانی کو واجب کیا گیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی ابراہیم کو، اے ابراہیم جو تم نے قربانی پیش کی، جو تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نے تمہاری خواب کو قبول کر لیا، وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ رہے ہیں، فِي الْآخِرِينَ، آخرین میں یعنی قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کے لیے آپ کی یاد کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کی قربانی کی اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ تو ان دو ہستیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کے قربانی کو اللہ نے واجب کیا مسلمانوں پر، تاکہ نیت بھی اللہ تک پہنچے اور دوسری بات اپنے محبوبوں کی یاد بھی تازہ رہیں، اپنے محبوبوں کی یاد بھی تازہ رہیں۔
اب دیکھیے یہ قربانی جو دی جاتی ہیں، ہم قربانی کا جانور جب زمین پہ لٹاتے ہیں اور پھر قربانی کی دعا پڑھ کر جب ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو جب وہ ذبح ہونے کے بعد جو خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، تو دیکھیے زمین پر گرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا. خون کا قطرہ ایک جانور کا زمین پہ گرنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری نیتیں مجھ تک پہنچتی ہیں، تمہارا خون تمہارا گوشت نہیں پہنچتا. تو سوال یہ ہے کہ کیا خون جلدی زمین پہ آتا ہے یا نیتیں جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ذبح کر رہے ہیں، ہم قربانی دے رہے ہیں کہ قربانی کا گلا کٹا جانور کا اور خطرہ زمین پہ گرا، نیتیں کب پہنچتی ہیں اور خون کب پہنچتا ہے؟ اس کے تعلق سے بہت پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، دیکھیے کہ نیت پہلے پہنچتی ہے یا قربانی کا خون پہلے زمین پہ آتا ہے؟ تو امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کو انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے سے پیارا نہیں ہے. یعنی 10 ذی الحجہ کو، بقرعید کے 10 تاریخ کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی ہے تو وہ عمل ہے قربانی کا. اللہ تعالیٰ کو ہر عمل سے پیارا عمل قربانی ہے 10ویں ذی الحجہ. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو قربانی کا جانور ہے، یہ جانور قیامت کے دن سینگ، بال، کھروں کے ساتھ آئے گا. اور آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں قربانی کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے. خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول فرما لیتا ہے. اب دیکھیے خون کا قطرہ زمین پہ گر رہا ہے، قبولیت جا رہی ہے، یعنی قبولیت کا مطلب ہے نیت. خون کا قطرہ ایک طرف نیت ہے، مقصد نیت ہے. خون بہانا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو خون جلدی آ رہا ہے یا نیت جلدی جا رہی ہے؟ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں تیرے جانور کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے تیری نیت رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. نیت رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اور نیت کیسی ہوتی ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نیت ایسی ہوتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے اگر میری رضا کے لیے ہیں تو میں فوراً اس نیت کو قبول فرما لیتا ہوں. سبحان اللہ، کیا عظیم نکتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں لہٰذا اے مسلمانوں، جب تمہاری نیتیں قربانی کے جانور سے پہلے پہنچتی ہیں تو تم خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا کرو. ایک اور حدیث میں امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کرنے والے اور جہنم کے درمیان اس قربانی کے جانور کو حجاب بنا دیتا ہے. وہ قربانی کا جانور حجاب بن جاتا ہے. ایک اور حدیث میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس 10 ذی الحجہ کے دن جو کچھ بھی پیسہ لگایا جاتا ہے، جس میں پیسہ لگایا جاتا ہے، آپ اس میں صدقے کریں گے، خیرات دیں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، مسجد کے لیے مدد کریں گے، مدرسوں کے لیے مدد کریں گے، جو بھی پیسوں کے ذریعے نیک کام کیے جانے والا ہے، اگر 10 ذی الحجہ کے دن تمہارے پیسوں کا کوئی عمل اللہ کو قبول ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ قربانی کا پیسہ ہے. جو قربانی میں پیسہ لگایا جاتا ہے باقی تمام عبادتوں میں لگائے جانے والے پیسے سے زیادہ فضیلت قربانی کا پیسہ رکھتا ہے. کون سے دن؟ 10 ذی الحجہ کے دن. ایک اور حدیث میں
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کا حکم دیا صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کا ثواب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا جس جانور کی تم قربانی دے رہے ہو، چاہے بکرے کی ہو، چاہے بیل کی ہو، چاہے اونٹ کی ہو، جن جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، حلال ہے، جس کی تم قربانی دے رہے ہو، ہر جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بکرے کی بات ہو گئی، اگر کوئی اون کے قربانی پیش کرتا ہے تو پھر اون کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ بکرے کے بالوں میں اون کے بالوں میں فرق بہت ہیں، بکرے کے کم ہوتے ہیں، اون کا جو بکرا ہوتا ہے اس کے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جس طرح بکرے کے لیے ایک ایک بال کے بدلے میں ثواب دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر قربانی پیش کرنے کی طاقت ہو، قربانی دینے کی طاقت ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ دیں، نبی فرماتے ہیں ایسے مسلمان کو ہماری عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو آج ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی دے سکتا ہے، تو قربانی جو دے سکتا ہے اگر وہ نہ دیں، قربانی جس کے اوپر واجب ہے وہ نہ دیں، تو پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مالدار آدمی قربانی نہیں دے رہا، وہ صرف بن سور کے آ رہا ہے عیدگاہ کے لیے، بہترین کپڑے پہن کے آ رہا ہے عیدگاہ کے لیے، خوب جو ہے نا مال و دولت گھر میں جو ہے نا پیسے خرچ کر کے بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنوا کے، گھر والوں کے لیے عید کے کپڑے بنوا کے، بہترین کھانے کی چیزیں بنوا کے وہ قربانی دیے بغیر، قربانی میں کوئی چیز خرچ کیے بغیر آ رہا ہے، تو اس کی ظاہری عید تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ قربانی کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے عیدگاہ آنے سے بھی اس آدمی کو منع فرما دیا جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ میں آگے بتاؤں گا قربانی کس آدمی کے اوپر واجب ہے، لیکن میں فضیلت پہلے بیان کروں گا، پھر مسائل چند مختصر بیان کروں گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے علی جب بھی قربانی کرنا تو 2 جانوروں کی قربانی کرنا، 2 کی قربانی کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 کس لیے؟ اگر مجھ پر واجب ہے تو میں 1 دوں گا، 2 کیوں دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی جب بھی قربانی دینا 2 دینا، 1 تو تیری طرف سے اور 1 مجھ مصطفیٰ کی طرف سے بھی قربانی پیش کرنا۔ اب مولا علی شیر خدا نے عرض کیا ہوگا نا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی ظاہری حیات تک یا پھر وصال کے بعد بھی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہوگا کہ اے علی میں ظاہری طور پر دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن تو جب تک حیات ہوگا اس وقت تک 1 اپنے نام سے دینا اور 1 مجھ مصطفیٰ کے نام سے قربانی پیش کرنا۔ اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے قربانی کی کہ نبی کو قربانی اتنی پسند تھی کہ مولا علی کو اپنی وصال ظاہری کے بعد بھی وصیت فرمائی کہ علی میرے نام سے قربانی کبھی بند نہ ہو،
میرے نام سے قربانی چلتے رہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لائیں اور آپ عید کے دن ممبر پہ تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، معلوم ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج کا دن عید کا دن کیوں بنایا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ فرمایا کہ یہ دن قربانی کی وجہ سے عید کا دن بنا ہے۔ یہ دن کس وجہ سے عید کا دن بنا ہے؟ قربانی کی وجہ سے عید کا دن بنا ہے۔ جب حضور علیہ السلام قربانی کی فضیلت بیان کر رہے تھے تو ایک غریب شخص بیٹھا تھا، کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو میں قربانی کا ثواب کیسے حاصل کروں، میں قربانی کیسے دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنا مال نہیں رکھتا، اتنی دولت نہیں رکھتا، اتنا پیسہ نہیں رکھتا، نبی نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کے اپنے ناخون کو بچائیں، اپنے بالوں کو بچائیں، اپنے مونچھوں کو بچائیں اور اپنے زیر ناف بالوں کو بچائیں، اور جب 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا نماز مکمل ہوگی، نماز مکمل ہونے کے بعد وہ گھر آئیں، ناخون تراشیں اور مونچھ کے بال نکالیں، زیر ناف نکالیں، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتا ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو بھی ثواب دیا جاتا۔ دیکھیں میں نے یہاں چند باتیں عرض کی ہیں، ناخون، بال سر کے، مونچھ کے بارے میں اور ناف کے بالوں کے بارے میں نبی نے فرمایا، داڑھی کے بارے میں نہیں۔ آج افسوس ہے کہ آج مسلمان جب 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد حجام کے شاپ میں داڑھی کٹانے کے لیے بیٹھتا ہے، شیونگ کرانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ یہ عجیب مسلمان ہے، ایک طرف قربانی دے رہا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو جس میں اللہ کی رضا ہے وہ چیزیں اللہ کی قربانی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم ایک طرف تو جانور کا قربانی دے رہے ہیں، جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اور دوسرے طرف آ کر ہم اپنے داڑھی کو کٹا کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، نبی کی سنت کو کٹا کے ہم ناراض کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جملہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ دیکھیں ایک طرف ہم کسائی کو لا کے قربانی کا جانور چھڑا رہے ہیں، اور ایک طرف خود ہم کسائی بن کے نبی کی سنت کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ کیسی قربانی ہے ہماری کہ خود ہم کسائی بنے ہوئے نبی کی سنت کو کاٹ رہے ہیں، ایک طرف سنت کو ادا کر رہے ہیں، ایک طرف سنت کو کاٹ رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کون سا کسائی بہتر ہے۔ وہ کسائی تو سنت ادا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ جو کسائی بن کے بیٹھا نا یہ تو سنت کو مٹانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب ہماری قربانیاں ایسی ہوں گی تو کب قبول ہوں گی بتائیے؟ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع ہے، عید کا دن تھا، نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن قربانی کو واجب فرمایا ہے، تو لہٰذا یہ قربانی میری سنت ہے اور میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے، تو لہٰذا تم اپنے اپنے گھروں کو جانے کے بعد اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی یہ بیان کر رہے تھے، اسی بیان کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد قربانی کریں، لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، تو میں عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر کے آ گیا ہوں، تو حضور کیا میری قربانی قبول ہوگی؟ نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہوگی۔ جو اپنے نبی سے پہلے بڑھ جائے، جو اپنے نبی سے آگے بڑھ جائے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا تمہارا نبی عید کے نماز کے بعد قربانی کر رہا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم عید کے نماز کے بعد قربانی پیش کرو۔ اب وہ جو صحابی تھے ہاتھ جوڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
قربانی کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کے پاس بکرا ہو وہ 1 سال کا ہو۔ اگر 1 سال سے تھوڑا کم ہے لیکن دکھنے میں ایسا ہے کہ 1 سال کا ہٹا کٹا نظر آتا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے پاس اب جو دوسرا بکرا بچا ہے نا وہ 1 سال کا نہیں بلکہ 6 مہینے کا بکرے کا بچہ ہے، تو میری قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کو پاور کتنا دیا ہے دیکھو۔ شریعت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو فرمائیں اس کا حکم دیکھو، اس کی اہمیت دیکھو۔ نبی جو کریں وہی شریعت ہوا کرتی ہے۔ نبی نے اس صحابی کو حکم دیا کہ تم نے لا علمی میں اب عید سے پہلے قربانی پیش کر لی ہے، وہ تو نہیں ہوئی، لیکن اب جاؤ میں محمد حکم دے رہا ہوں 6 مہینے کا بچہ جو ہے قربانی کر دو۔ یہی 6 مہینے کے بچہ جو تم قربانی میں پیش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اس قربانی کو قبول فرما لے گا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیارات ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی بولے تو شریعت ہے، یہی تو چاہت ہے نا، جو حضور چاہیں وہی شریعت ہے۔ اور حضور کی چاہت اپنی چاہت نہیں ہوتی، حضور کی چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، حضور کی چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ حضور نے قبلے کا ارادہ کیا تو قبلہ بدل گیا، حضور نے مسلمانوں کی کامیابی کا ارادہ کیا تو کامیابی مل گئی، حضور نے جس کا ارادہ کیا وہ چیز ہوتی چلی گئی، کیونکہ حضور کے ارادے کا نام شریعت ہے، حضور کے ہر کام ہر فعل کا نام ہر خاموشی کا نام شریعت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہمیت قربانی کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ان کے لیے 6 مہینے کے بچے کی قربانی بھی قبول کر لی جائے گی، لیکن اس کے بعد کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہوگی۔ صرف اسی صحابی کے لیے یہ خصوصیت تھی، باقی کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ ایک اور جگہ قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کیا بیان کرتے ہیں۔ آج ہی بالکل میں نے یہ کتاب منگائی ہے، کتاب کا نام ہے مسند امام زین العابدین۔ بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، آج بالکل کتاب آئی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے 3 جلدوں میں، امام زین العابدین کی پوری حدیثیں تقریباً 1760 پر 6 حدیثیں اس میں جمع کی گئی ہے۔ امام زین العابدین سے، امام حسین کے بیٹے سے جو روایت ہے نا وہ حدیثیں اس میں جمع کی گئی ہیں۔ اور امام زین العابدین قربانی کے تعلق سے حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھیں کتنی پیاری حدیث بیان کرتے ہیں کہ قربانی میں حضور کا عمل کیسا تھا، حضور کا معمول کیسا تھا۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث حضرت ابو رافع جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں ان سے یہ حدیث پہنچی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب عیدگاہ جانے کا ارادہ فرماتے تو عید سے پہلے آپ بڑا خوبصورت سینگوں والا صحت مند خصی مینڈوں کو خریدتے، دو مینڈوں کو خریدتے۔ کیسا خوبصورت بھی ہوتا تھا، سینگ والا بھی ہوتا تھا اور صحت مند بھی ہوتا تھا، خصی ہوتا تھا۔ کتنے خریدتے تھے؟ 2 خریدتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عیدگاہ تشریف لے جاتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جو 2 جانور ہوتے تھے نا اس میں سے ایک مینڈا عیدگاہ پہنچ جاتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز ادا فرماتے، عید کی امامت ہونے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام فوراً عیدگاہ میں سب کے سامنے حکم دیتے کہ مجھے اپنی قربانی کے جانور کے پاس لے چلو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ آپ کے قربانی کا جانور لایا گیا ہے اور وہاں باندھا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جاتے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے چری اٹھاتے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، جو عشق والوں نے باتیں کی ہیں نا، میں ایک جملہ عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ ہم جب قربانی دیتے ہیں تو جانور کیا کرتا ہے؟ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کتابوں میں آتا ہے حدیث کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام قربانی کے دن جب چھری لے کے آتے تو جو اونٹ کھڑے ہوتے نا قربانی کے، ان کو سلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اونٹ لڑنے لگتے کہ میں پہلے حضور کے ہاتھوں میں کٹوں گا، میں پہلے حضور کے ہاتھوں میں کٹوں گا۔
اونٹوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی اور ہر اونٹ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیبی ہے ان اونٹوں کی جو حضور کے ہاتھوں سے کٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کے ہاتھوں سے کٹنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو وہ اونٹ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے، تو وہ مینڈا جو عیدگاہ حاضر ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے مبارک چھری کو اس مینڈے کے گلے پہ رکھتے اور پھر اس کے بعد قربانی دیتے۔ قربانی دینے کے بعد حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے، دعا سنیے گا اور حضور کی محبت دیکھیے گا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، حضور دعا کرتے، امام زین العابدین روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں حضور دعا کرتے، اللہم ھذا عن امتی جمیعا ممن شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ۔ اے اللہ، یہ جو میں قربانی دیا ہوں عیدگاہ میں، یہ قربانی میری امت کے طرف سے ہے۔ کس کے طرف سے ہیں؟ میری امت کے طرف سے ہیں۔ یہ امت میں کون کون ہیں؟ ہر وہ کلمہ پڑھنے والا شامل ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں، عمر بن خطاب بھی شامل ہیں، عثمان غنی بھی شامل ہیں، مولا علی بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں، صحابہ بھی شامل ہیں۔ اور جملے سنیے حضور کے، جملے یہ ہیں، ممن شہد لک بالتوحید، اے اللہ جو میری بات سن کر تجھے ایک مانتا ہے، اس تمام مسلمان کی طرف سے یہ قربانی پیش کر رہا ہوں، یہ قربانی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ قربانی مکمل ہوتی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی طرف تشریف لاتے اور پھر ارشاد فرماتے، لاؤ میری قربانی کا جانور۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کا جانور لایا جاتا آپ کی بارگاہ میں، تو پھر آپ اپنے نام سے قربانی کرتے اور دعا یہ کرتے، جو دوسری قربانی ہے اس کی دعا ہے، حضور دعا کرتے، اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اے اللہ یہ جو قربانی خاص میرے طرف سے اور میری اہل بیت کے طرف سے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دو قربانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال دیا کرتے تھے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی طرف سے قربانی پیش کرنا کتنا پسند تھا کہ آپ ہر سال عیدگاہ کو لے جا کر خود آپ بازار جا کے خرید کے صحت مند تندرست اور سینگوں والے جانور خرید کے آپ امت کے نام سے قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ہے قربانی کی فضیلت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔